سب سے پہلے تو نیت کی جاتی ہے جون سی نماز ہے، جیسے کہ آج کی عشاء کی فرض آج کے عشاء کے 4 فرض ادا کر رہا ہوں، یہ نیت تو جماعت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو کہہ دے کہ میں پیچھے سے امام کے منہ میرا کعبے کی طرف، یہ بھی لوگ بولتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے بھی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے جبکہ دل میں نیت ہو اور زبان سے کہہ لیا تو اچھا ہے، اور اگر دل میں نیت نہیں تھی تو زبان سے کہنا فائدے مند نہیں ہے۔ اگر دل میں نیت بیٹھ گئی کہ یہ تو عصر کا ٹائم ہے، حالانکہ عشاء کا ٹائم ہے، اور منہ سے بھلے عشاء کا نکلا لیکن دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ٹائم تو عصر کا ہے، میں عصر کے فرض پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ دل میں بھی نیت ہو کہ اس وقت 4 رکعت عشاء کے فرض ادا کر رہا ہوں میں۔ اب نیت کے بعد تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر کو تکبیر اولا بھی کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، کانوں کی جو یہ لو ہے اس کو انگوٹھے ٹچ ہوں، اور یہ آسمان کی ہتھیلیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ یوں قبلے کی طرف، اور تکلف یعنی تان کر کھینچ کر اس طرح بھی نہیں، نارمل تاننا نہیں ہے، نارمل چھوڑ دیں، بالکل نارمل، یعنی کہ لو سے لگائیں انگوٹھے۔ یہ لگانے کے بعد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اچھا، اب اللہ اکبر کے بھی چند مسائل عرض کر دوں۔ یہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرط بھی ہے اور نماز کا ایک رکن بھی ہے، نماز کے 7 رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن بھی ہے، یہ دونوں یہ متصل ہیں نا، ملے ہوئے، اس لیے اس کو شرائط میں بھی لیا ہے اور فرائض میں بھی لیا ہے۔ تو اللہ اکبر کو اگر عیسائی بھائی ہو یا عیسائی بہن ہو، اگر وہ اللہ اکبر کہیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ معنی بدل جائیں گے۔ اللہ یعنی کیا اللہ ہے، یہ سوال بن جائے گا، تو اللہ نہیں کہنا، پھر اکبر اللہ اکبر یہ بھی نہیں کہنا ہے، کہ اس سے بھی نماز نہیں ہوگی، مطلب شروع ہی نہیں ہوگی یہ کہیں گے تو نارملی کہنا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، یہ آپ نے جو یوں کیا نا، یہ اللہ اکبر یوں کرتے ہیں بعض لوگ، یوں کرتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر فوراً ہاتھ ناف کے نیچے، یہ یوں نہیں کرنا ہے، یوں بھی نہیں کرنا، یوں بھی نہیں کرنا، اور ڈائریکٹ باندھنے اللہ اکبر، یہ، اور یوں نہیں باندھنے، بلکہ یہ کلائی اس کو بولتے ہیں، یہ کلائی کے اغل بغل ایک طرف چھوٹی انگلی ایک طرف انگوٹھا، اغل بغل یہ دونوں ہو جائیں گے سائڈوں میں، اور 3 انگلیاں یہ کلائی کی میں نے پیٹھ پر یہ اس طرح، یہ 3 انگلیاں اس طرح اوپر رکھنی ہے، کھچم تانی نہیں کرنی کسی بھی کام میں۔ یہ جو ورزش کے اصول ہے نا، ایکسرسائز کے، اس میں بھی کھچم تانی منع ہوتی ہے، اور نارمل قدرتی جو انداز ہوتا ہے اس طرح قدرتی انداز میں 3 انگلیاں آپ اوپر رکھیں گے۔ اچھا، امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ یہ جو پیر بھی جو ہے نا ہمارے بعض اوقات یہ اس انداز سے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ اس طرف یوں مطلب دائیں بائیں گھومے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، 4 انگل کا اندازن، اور انگلیاں قبلے کی طرف ہی رہیں گی آلریڈی، تو یہ 4 انگل کا فاصلہ رکھنا یہ ایک اچھا کام ہے، مستحب کام ہے۔ اگر زیادہ انگلوں کا فاصلہ ہو گیا گناہگار نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہتر یہ کہ مستحب پر بھی عمل کیا جائے۔ اور یہ بعض لوگ یوں کرتے رہتے ہیں، انگلیاں یوں بلا ضرورت اٹھاتے رہتے ہیں، انگوٹھا اٹھاتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو یہ بلا ضرورت کرنا عبث ہے، اور عبث کام جو ہے نا یہ مکروہ تنزیہ ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے، تو نماز میں یہ بلا ضرورت کہیں سے بھی انگلیاں ہاتھ یہ نہیں کرنا۔ یہ اس طرح سے بابا یہ جو ہے نا، ہاں جھومتے بھی ہیں، جھومتے نماز میں، تراویح میں خاص کر کے جھومتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے۔
عرض کہ قیام میں ہماری نگاہیں کہاں کس طرف ہوں گی؟ قیام میں نگاہ جہاں سجدہ کرتے نا اس جگہ پر رکھنا چاہیے، مستحب ہے۔ وضو اور غسل والا معاملہ تو الگ سے ہے، یہ ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں۔ اس کے بعد جب آپ مسجد میں آئیں گے تو نماز کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں گے اور اپنے دماغ میں نیت کو حاضر کریں گے کہ آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ جب تک نیت حاضر نہیں ہوگی نماز درست نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت کو حاضر کرنا ضروری ہے۔ زبان سے نیت کا اظہار کرنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے، البتہ نیت کو ذہن میں حاضر کرنا کہ میں اس وقت کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کس وقت کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور کتنی رکعتیں پڑھنے جا رہا ہوں، نوافل پڑھنے جا رہا ہوں یا فرض نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ضروری ہے، ادروائز پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور جب آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں، اب ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں انڈیویجول کی نماز، جب امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس کا پروٹوکول تھوڑا بہت جو ڈفرنٹ ہے، سب سیدھی کرنے کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی کریں گے، آپ سب لوگوں کو کھڑا کر کے انشاءاللہ تعالی۔ انڈیویجول جب کھڑے ہوں گے نماز کے لیے تو آپ نے اپنے پاؤں اتنے کھول لیں کہ نارمل جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر میں اپنے اس بازو سے ایک سیدھا پرپینڈیکولر ڈرا کروں تو وہ سیدھا جا کے میرے پاؤں کے ایج کو پہنچے، نہ بہت زیادہ پاؤں کھول لیں اور نہ بہت زیادہ بہت کم۔ اور عموماً اگر آپ تقریباً 10 سے 11 انچ تک کھول لیں تو وہ نارمل تصور کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس سے باہر نکلیں گے تو پھر جب آپ صف میں کھڑے ہوں گے تو کندھے سے کندھا نہیں ملے گا اور اسی طریقے سے پاؤں سے پاؤں نہیں ملیں گے، پاؤں ملائیں گے تو کندھا آؤٹ ہو جائے گا، کندھا ملائیں گے تو پاؤں آؤٹ ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی دونوں کو اس طریقے سے بیلنس کرنا ہے۔ مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ نماز کے علاوہ بھی سنت ہے، نماز میں تو اسپیسیفکلی سنت ہے مرد کے لیے، کیونکہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اس مرد کی نماز نہیں ہوتی جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، یعنی جو لٹکانے والا کپڑا ہے۔ جرابیں اس کے اندر نہیں آتی، وہ لٹکائی نہیں جاتی، وہ پہنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی آستینیں وضو کی وجہ سے چڑھی ہوئی ہیں اوپر، ان آستینوں کو نیچے کریں۔ کف ثوب بھی منع ہے۔ اسی طریقے سے تہمد کو یا شلوار کو اوپر کرنے کے لیے یوں اڑیسنا، اس کو اندر کی طرف موڑنا، یہ بھی منع ہے، یہ بھی کف ثوب کے اندر آتا ہے۔ صحیح بخاری میں ان چیزوں کی ممانعت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے۔ تو اس اعتبار سے ان ساری چیزوں کو دیکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے اس حال میں کہ آپ جب قیام کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو آپ کے یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہینڈز اپ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ رفع الیدین کا ایک فلسفہ ہے، اور یہ جب ذہن میں ہوگا تو پھر نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رفع الیدین کیسے کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو نارملی بلند کرنا ہے، یعنی اس کونی کو اگر ہم پیوٹ مانیں تو یہ کونی اگر ہم یوں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یوں بلند کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کی سیدھ میں آ گئی ہیں، سائڈ سے جا کے دیکھیں، اور میری ہتھیلی جو ہے وہ کندھے کی سیدھ میں آ گئی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس دوران ہاتھ کی انگلیاں اتنی کھلی ہوئی ہونی چاہیے جو نارمل ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب رفع الیدین کرتے تھے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر کرتے تھے۔ پھیلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے کرتے تھے، تو بالکل اب نارمل طریقہ ہے۔ یعنی وہ راوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہاتھوں کو یوں نہیں رکھتے تھے بلکہ نارمل ہی رکھتے تھے۔ اب آپ اس کو یوں دیکھیں گے تو میں جب اس کو ہاتھ کو بلند کروں گا تو آپ یہ دیکھیں میرے دونوں انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہیں، میری ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں ہیں، اور میری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہیں۔ اور اس دوران یہاں پر ہی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے میں اللہ اکبر کہوں گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھوں گا۔ اب جتنے بھی رفع الیدین ہوں گے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے۔ اس میں تطبیق یہی بنتی ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح بلند کرتے تھے
کہ اگر انگلیاں دیکھی جائیں تو وہ کانوں کی سیدھ میں آ جائیں اور ہتھیلیاں دیکھی جائیں تو وہ کندھوں کی سیدھ میں آ جائیں. یہ نارمل پوزیشن ہے اور یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. اس کے لیے پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور اس کی پریکٹس کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ یوں ہوئے ہوتے ہیں, یوں ہوتے ہیں, کچھ یوں ہوئے ہوتے ہیں. یہ پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. کسی کا ایک ہاتھ اونچا ہوتا ہے, نیچے ہوتا ہے. تو یہ اب مجھے جو میں یہ کر رہا ہوں, میرے سامنے شیشہ نہیں ہے, یہ میری پریکٹس کی وجہ سے یہ سیدھا نظر آ رہا ہے. بعض اوقات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سیدھا ہے لیکن وہ سیدھا ہوتا نہیں ہے, ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اور رفع الیدین کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے. اور صحیح بخاری مسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے. لہذا اس چکر میں نہیں پڑنا کہ پہلے رفع الیدین کرنا ہے یا پہلے اللہ اکبر کہنا ہے. دونوں بیک وقت کہنے ہیں, آگے پیچھے کہنے ہیں, جس بھی طریقے سے کہیں سائملٹینیسلی آپ کہہ لیں. ہر صورتحال جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے, کیونکہ اتنی جو باریکیاں ہیں نا وہ احادیث کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس طرح کی رپورٹ کی جائے, نہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس طریقے سے تعلیم فرمایا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے. اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھوں کو باندھا. اب ذرا یہ ہاتھوں کو باندھنے کی پوزیشن آپ ذرا دیکھ لیں. یہ میرا جو لیفٹ والا ہاتھ ہے, یہ بعض لوگ یوں کر کے مٹھی بند کر لیتے ہیں. اس کو آپ نے یوں رکھنا ہے جو نارمل پوزیشن ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھا کہ جو نارمل پوزیشن ہے. بعض لوگ یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آسانی ہے یوں کر کے پکڑ لیں. یہ نارمل پوزیشن ہے اور اگر آپ اس کو یوں رکھیں گے تو آپ کو رکھنے میں بھی آسانی ہوگی. یہ سنت طریقہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سہل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھیں. اب زیرہ جو ہے یہ کونی سے لے کے انگلیوں تک ہے. اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق را سین غین کف اور ساعد پر رکھا. ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک. یہ کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ عربی کا ہے. اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رزق کہلاتا ہے. اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زیرہ. اور آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو زیرہ پہنی جاتی تھی, پورے جسم پہ بھی پہنی جاتی تھی. اور اس طرح صحیح مسلم میں اتنا ہی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا. ڈیٹیل بخاری میں اور ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں ملتی ہے. مسند احمد میں روایت ہے کہ سینے پہ باندھا. اب سینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے یوں کر کے باندھ لیا. سینے کی ڈیفینیشن ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک, یہ سارے کا سارا سینہ ہے. یہ سینہ ہے. اس میں جہاں پہ بھی لائی کرے گا تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں جب آپ یوں کریں گے اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا جو نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا. ناف سے بہرحال یہ اوپر ہی ہے اور نہر سے کافی نیچے ہے. یہ نارمل پوزیشن ہے. اسی پوزیشن میں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پاؤں سے پاؤں بھی ملا سکیں گے اور کندھے سے کندھا بھی. جیسے ہی آپ یہ اوپر چلے گئے تو پھر یہ دیکھیں کونیاں ملیں گی, کندھا نہیں ملے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں جب آپ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں نا تو یہ خلاف سنت ہے. اس حوالے سے جو سنن ابی داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے تو امام داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود ساتھ لکھا ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی, جس کے بارے میں نے خود احمد بن حنبل سے سنا ہے کہ وہ اس کو ضعیف کہا کرتے تھے. اور یہاں پر لوگوں نے یعنی وہ روایت تو پیش کی لیکن ساتھ جو امام کا حکم تھا اس کو سکپ کر دیا. تو ایسے بھی نہیں کریں گے, ایسے بھی نہیں کریں گے, بلکہ اس طریقے سے ہاتھ باندھیں گے جو سنت طریقہ ہے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وضع الیدین کی بجائے ارسال الیدین کیا جائے. اس کے لیے ہم پھر یوں کریں گے کہ آپ نے یوں رفع الیدین کیا, اللہ اکبر کہہ کے ایسے. بعض لوگ بالکل ایسے ساتھ ملا لیتے ہیں, بعض مٹھیاں بند کر لیتے ہیں, بعض ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل غلط ہے. بالکل نارمل پوزیشن پہ جہاں پہ آئیں گے یہ ارسال الیدین ہوگا. یہ بھی سنت ہے, اگرچہ اس حوالے سے جو سنن طبرانی کی روایت ہے اس میں خصیب الجحد الراوی جو ہے وہ ضعیف ہے, لیکن چونکہ موقوفاً روایتیں عبداللہ ابن زبیر سے ملتی ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں,
بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا چیپٹر ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے اور ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے. یہ دونوں طریقے سنت ہے. اور میں نے تو سنن ابی داؤد کی جو 730 نمبر حدیث ہے اس سے بھی یہ چیز ثابت کی ہے کہ انڈائریکٹلی ابو حمید سعدی کی جو 10 صحابہ والی حدیث ہے وہ بھی اس کو سپورٹیو ہے کہ ارسال الیدین کرنا بھی سنت ہے. اس پہ میرا کلپ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, فیس بک کے اوپر بھی, یوٹیوب کے اوپر بھی. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال ارسال الیدین بھی سنت ہے. الحمدللہ ہم دونوں طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. کم از کم میں ایک نماز ضرور ارسال الیدین سے پڑھتا ہوں. لیکن میں وضع الیدین کو اس لیے پریفر کرتا ہوں کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں بھی کھڑا ہوں. اب جو لوگ صرف ارسال الیدین کرتے ہیں وہ اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں وہ بھی اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ہم اس سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں اور اس پہ بھی. رکوع سے پہلے یوں اور رکوع کے بعد ارسال الیدین, اس پہ تو اجماع ہے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور اہل حدیث بھی. یہ تو چند علماء عرب ہیں جنہوں نے یہ کام ڈالنا شروع کیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا. اس پہ تو اجماع امت ہے اور میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا. صحیح بخاری میں اس کے اشارے موجود ہیں, سنن ابی داؤد کے اندر ابو حمید سعدی والی حدیث میں اس کے اشارے موجود ہیں کہ ارسال الیدین کیا جائے گا رکوع کے بعد. تو لہٰذا دونوں طریقے سنت ہیں. ارسال الیدین سے ہم نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز پڑھتے ہیں, سنیوں کی مسجد کی پہلی صف میں پڑھتے ہیں چاہے کسی کو برا لگے. الحمدللہ مطلب اس میں تو کوئی آر نہیں ہمیں اس بات کو کرنے میں. تو ارسال الیدین بھی سنت ہے اور وضع الیدین بھی سنت ہے. تو آپ اچھا بعض لوگ جو ہے نماز شروع کرتے ہی اللہ اکبر کہہ کے وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یوں ہاتھ باندھتے ہیں. یہ بھی خلاف سنت ہے. آپ نے ہاتھ چھوڑنے ہیں تو چھوڑ کے نماز پڑھے, یہ بھی سنت ہے. اور آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں تو باندھ کے نماز پڑھے تو وہ بھی سنت ہے. لیکن یہ یوں کر کے یوں نہ کریں.